بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر بہت اہم لیکچر ہے۔ اس میں آپ کو دو بڑی اہم باتیں بتانے والا ہوں۔ اگر آپ ان دو باتوں پہ عمل کر لیں تو آپ کئی ایسے اہم جو مرض ہیں ان میں چیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں موٹاپا ہے، پھر شوگر ٹائپ 2 ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، یورک ایسڈ کی زیادتی ہے، اگر آپ کا جگر فیٹی لیور ہے اور اس پہ چربی چڑھی ہوئی ہے، اس کا سائز بڑا ہوا ہے، آپ کا نظام ڈسٹرب ہے، میدے آنتوں میں کوئی پرابلم ہے، اگر آپ کا جسم سستی کا شکار ہے یا آپ کو نیند کی کمی کا عادت ہے، ان تمام بیماریوں میں اگر آپ یہ دو باتیں عمل کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بغیر کسی دوائی کے اور بغیر کسی خرچے کے آپ ان بیماریوں میں 40 سے 80% تک جو ہے نا وہ افاقہ محسوس کریں گے۔ اب بغیر کچھ دیر کیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو باتیں کون سی ہیں، کون سے یہ دو ایسے اصول ہیں کہ اگر آپ ان کو اختیار کر لیں اپنی زندگی میں تو ان بیماریوں سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ پہلا اصول وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے۔ جی ہاں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا لفظ کچھ لوگ تو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے۔ میں اس کی اب وضاحت کر دیتا ہوں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہوتی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میڈیکل سائنس کی ایک ٹرمینالوجی ہے۔ اس کا اگر میں اردو ترجمہ کروں تو اس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے وقفے سے روزہ رکھنا۔ اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میڈیکل سائنس میں کہتے ہیں، یعنی کہ وقفے سے روزہ رکھنا۔ اب یہ کیا ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہوتی ہے اور کیسے آپ نے کرنی ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ 16 سے 8 گھنٹے یعنی 16 اور 8 گھنٹے کے درمیان آپ نے یہ کرنا ہے، 24 گھنٹے کو ایڈجسٹ۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 16 گھنٹے آپ نے غذا سے دور رہنا ہے اور بقایا جو 8 گھنٹے ہیں اس میں آپ نے اپنی غذائی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اب اس کے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ جائے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو کیسے اختیار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر رات کو آپ نے ڈنر کیا 8 بجے۔ ڈنر کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے اس ڈنر کرنے کے بعد یعنی کہ 8 بجے کے بعد اگلے 16 گھنٹے تک کچھ کھانا نہیں ہے، غذا نہیں لینی۔ اب وہ 16 گھنٹے کب پورے ہوں گے، یعنی اگلے دن صبح 8 بجے تو 12 گھنٹے ہو گئے، اس میں 4 گھنٹے اور جمع کریں تو دوپہر 12 بجے یہ آپ کا 16 گھنٹے کا دورانیہ پورا ہوگا۔ یعنی آپ نے رات 8 بجے کھانا کھایا تو اگلی صبح دوپہر 12 بجے تک آپ نے غذا سے دور رہنا ہے۔ البتہ اس دورانیے میں 16 گھنٹوں میں آپ سادہ پانی پی سکتے ہیں، آپ نیمبو پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ بغیر دودھ کے بلیک کافی کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور چیز کھانی نہیں ہے، غذا سے دور رہنا ہے۔ تو یہ آپ کی 16 گھنٹے کی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہو جائے گی۔ اب 12 بجے آپ نے اپنے باضابطہ کھانے پینے کا آغاز کرنا ہے اور رات پھر 8 بجے تک یعنی اس 8 گھنٹے کے دورانیے میں آپ نے جو بھی کھانا پینا ہے کھانا ہے۔ مگر اس میں ایک بات کا خیال رہے کہ کھانے پینے کا مطلب نہیں کہ آپ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، مصنوعی مٹھاس والی چیزیں اور مٹھائیاں، بیکری آئٹمز یہ چیزیں کھائیں تو آپ کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کم سے کم رکھنی ہے اور مناسب چکنائی والی چیزیں لینی ہیں، خالص چکنائی۔ یہ مصنوعی چکنائی، مارجرین اور یہ جو بازاری جو چیزیں ملتی ہیں چکنائی والی یہ نہیں لینی، خالص مکھن لیں، سرسوں کا تیل لے سکتے ہیں، آپ دیسی گھی لے سکتے ہیں، 50 گرام سے 80 گرام تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پروٹین والی چیزیں لیں، گوشت آپ تقریباً 150 سے 250 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں، اور پھلوں کا استعمال آپ کریں، سبزیوں کا استعمال کریں اور تھوڑی بہت دہی لے سکتے ہیں۔ اس طرح کی آپ چیزیں، یہ میں نے آپ کو چیدہ گنوائی ہیں، اس طرح کی آپ غذا استعمال کریں گے اس 8 گھنٹے میں تو پھر آپ کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا وہ صحیح فائدہ ہوگا جو آپ کو ملنا چاہیے۔
اگر آپ اس میں بے تحاشا کھائیں گے اور مصنوعی مٹھاس لیں گے اور بیکری آئٹم، فاسٹ فوڈ، یہ بازاری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ چیزیں لیں گے تو پھر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ کو یہ تردد اور محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب دوسری بات، دوسرا اصول بھی سن لیں کہ اس کے ساتھ اگر آپ اس میں اس اصول کو بھی جمع کر لیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے شام، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے 35 سے 40 منٹ پیدل چلنا ہے، یعنی کہ پیدل واک کرنا ہے۔ اور پیدل اس طرح چلنا ہے کہ آپ کو سانس نہیں چڑھنا چاہیے، یعنی نارمل رہیں، یعنی ایروبک قسم کی آپ کی واک ہونی چاہیے۔ اتنا بھی چلیں کہ آپ کو سانس نہ چڑھے، رفتار اتنی رکھیں، یعنی کہ جب آپ باتیں کر رہے ہو پیدل چلنے کے دوران آپ کو سانس نہیں کھولنا چاہیے۔ بس یہ رفتار کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، جہاں سانس چڑھے اپنی رفتار کو کم کرنا ہے۔ آپ 35 سے 40 منٹ واک کریں۔ یہ دو باتیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو بیماریاں گنوائی ہیں، موٹاپا، ٹائپ 2 شوگر، ہائی بلڈ پریشر، یورک ایسڈ کی زیادتی، فیٹی لیور، نظام کی خرابی، جسم کی سستی، نیند کی کمی، ان میں آپ کو کم از کم 40% اور زیادہ سے زیادہ 70-80% تک آپ کو بغیر کسی دوائی کے فائدہ ہوگا۔ تو میرا نام حکیم حامد علی ناز ایڈوکیٹ ہے۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والے وقت میں آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہے نا وہ ملتی رہیں۔ اگر آپ کو صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ کو کیا بیماری ہے تو آپ میری اسکرین پر دیے گئے اس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ڈائگنوز کر کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کو در حقیقت کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بیماری کے حوالے سے کوئی مجھ سے غذائی چارٹ مرتب کروانا چاہیں تو وہ بھی میں آپ کو مرتب کر کے دوں گا، اس کے لیے بھی آپ میرے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔